اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حج مشفیق مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 30 اپریل ہے، 28 رمضان مبارک ہے اور ہفتے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر وافی کے ناظرین، آپ کو ہماری اس پروگرام کے فارمیٹ کے میں ہفتے کے دن خصوصی طور سے معجزے کے اوپر جو ہے وہ ہماری مسلسل گفتگو کا سلسلہ پورے ماہ مبارک رمضان جاری رہا، اور اس ماہ مبارک کا یہ جو ہے وہ آخری جو ہے وہ سیشن ہے۔ اس کے اندر آج ہماری بات ہوگی قرآن ایک معجزہ۔ اس کو مختلف حوالوں کے ساتھ جو ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ کی خدمت میں بھی سلام، اور آپ کے توسط سے اہل بیت ٹی وی کے تمام معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، بلا فاصلہ جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اور تھوڑی سی تمیزی گفتگو ہو جائے تاکہ ابواب جو ہے وہ آپ کے اذان عالیہ کے اوپر روشن ہو جائیں۔ اور قرآن ایک معجزہ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، تو قرآن مجید بطور معجزہ خالدہ کس طرح سے اس کی قبلہ وضاحت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی مصطفی بھائی، جتنے بھی ماہ مبارک کے پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کا اتفاق، بلکہ حسن اتفاق ہوا، وہ مسلسل ہمارے پروگرام جو ہے وہ معجزے کے حوالے سے ہی رہے۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں معجزے کی تعریف کی کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اور پھر معجزے کے حوالے سے اور جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے، مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہم معجزے کے حوالے سے رہے۔ یعنی معجزے کے حوالے سے ایک عمومی بحث ہم نے کی جو در حقیقت قرآن کے معجزہ ہونے کے بارے میں تمہید کے طور پہ تھی۔ آج ہمارا جو ہے وہ نتیجہ ہے اس کا، اور مجھے یوں لگتا ہے شاید آج کا پروگرام ہی ماہ مبارک کا ہمارا اس حوالے سے آخری پروگرام ہوگا۔ تو میں یہ عرض کروں کہ معجزے کی تعریف تو ہم کر چکے کہ معجزہ ایسا خارق عادت کام ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنے کسی منصب کے حامل کے ہاتھ پہ اس منصب کے اظہار کے بعد ظاہر کرتا ہے، جبکہ وہ صاحب منصب جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، یعنی اعلان کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس جیسا کوئی اور کر کے دکھائے، اور جب مد مقابل والے سارے اس بات سے عاجز آ جائیں تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ تفصیلات وہ ہے کہ جو ہم پہلے اب یہ ہے کہ مختلف ادوار میں انبیاء کے پاس مختلف معجزات تھے، یعنی اللہ کے نمائندے ہوتے تھے نا، تو ایک چیز ثابت کرنا بڑا ضروری ہوتا تھا کہ اس بندے کے اللہ کے ساتھ ربط ہے، اس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ورنہ ان کی بات میں کوئی اثر نہ ہوتا، ان کی بات کو کوئی تسلیم کرنے میں آمادہ ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا اس تعلق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ جو ہے وہ اپنے نمائندوں کو معجزہ جو ہے وہ دیتا تھا، اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عام بشر ہے، اس کی طاقت سے باہر کوئی کام ہے، یہ کوئی ماورائے طبیعت ہی کوئی رابطہ ہے کہ جو کسی ایسی ذات کے ساتھ رابطہ ہے کہ جو بندے جو ہے وہ نہیں سکتے۔ یہ اصل میں ان کے منصب کو کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتا تھا۔ اور پھر مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء اور انبیاء جب بھی آتے تھے تو اس نبی کے دور میں جو علم بہت زیادہ اہم ہوتا تھا، جو علم زیادہ ترقی یافتہ ہوتا تھا، اللہ رب العزت جو ہے وہ معجزہ بھی نبی کو اسی علم کے مطابق جو ہے وہ عطا کرتا تھا۔ مثلا حضرت داؤد کے دور میں لوہے کی چیزیں بنانے کا بڑا جو ہے وہ فن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جدھر کا چاہتے تھے موڑ لیتے تھے، اور جو چیز چاہتے تھے اس سے بنا لیتے تھے، باریک سے باریک بھی اسے۔ لوگ تو اسے پگھلا کے کرتے تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو کرتے اور جو چیز چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔
اسی طرح حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری بہت زیادہ تھی، تو اللہ رب العزت نے ید بیضا اور عصا جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو عطا کر دیا، جس کے ذریعے سے ان کے جادوؤں پہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں مولا فرماتے ہیں کہ طب کا بہت زیادہ جو ہے وہ شورا تھا، تو جب طب کا شورا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو اسی طب میں معجزہ عطا کیا کہ لوگ جو ہے وہ مادر زادندوں کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، لوگ برس کی بیماری جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ معجزہ جو ہے اس کا اظہار ہو جاتا تھا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا یوں کہ پیغمبر گرامی کے زمانے میں جو چیز بہت زیادہ جس چیز کا شورا تھا وہ فصاحت و بلاغت تھی۔ لوگ جو وہ بہت بڑے، عرب کا ایک اپنا کلچر تھا، اپنی رسم تھی، لیکن وہ جب بھی کبھی آتے تھے، میں نے کئی مرتبہ اس بات کو عرض کیا کہ حج پہ آتے تھے نا، مطلب یہ کافر پیغمبر گرامی سے پہلے لوگ جو کافر تھے وہ بھی حج جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ما کانا، لیکن ان کا حج نہیں ہوتا تھا الا مقاءً و تصدیہ۔ جب وہ آتے تھے تو کعبے کے ارد گرد آ کے سیٹیاں بجایا کرتے تھے اور تالیاں جو ہے وہ بجایا کرتے تھے، یہی ان کا حج ہوتا تھا۔ منا میں بھی وہ جایا کرتے تھے، مزدلفہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ جو رسوم اب ہیں وہ پہلے بھی، چونکہ اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ طریقہ تھا، لہٰذا حج کی ایک شکل ان میں موجود تھی، وہ چاہے بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن حج جو ہے وہ کرتے تھے۔ حج پہ آتے تھے، مینا میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مینا میں 2-3 دن بیٹھنا ہوتا تھا۔ ایک وہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا جسے بازار عکاظ کہا جاتا ہے، بازار عکاظ میں وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب بھی جہاں بھی لوگ جو ہے فصحائے عرب جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں پہ اپنے فخر کے اظہار کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جو ان کا مشغلہ ہوتا تھا وہ یہی فصاحت و بلاغت ہوتی تھی۔ فصاحت و بلاغت میں پھر وہ ایک دوسرے سے حماسی شعر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے، جنگوں کے شعر کہا کرتے تھے، عشق و سرور کے شعر جو ہیں وہ کہا کرتے تھے، اور مختلف انداز سے اشعار کا جو طریقہ کار ہے وہ شعر وہ کہا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اشعار جو ہیں ان کو لکھ کے مقابلے پہ دوسروں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ یوں بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات وہ اشعار جو ہیں وہ سبا مولکہ ایک معروف چیز ہے کہ 7 ایسے قصیدے انہوں نے لکھے تھے کہ جو کعبے میں لگا دیے تھے کہ اس جیسا کوئی جو ہے وہ دوسرا کلام جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا، اور آفاق ان کے قصیدے جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دور میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پہ تھی۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ رب العزت نے اور بہت زیادہ معجزات دیے، وہ معجزات بھی جو ہیں وہ موجود ہیں تاریخ میں کہ پیغمبر گرامی کو کتنے معجزات جو ہیں وہ ملے۔ وہ معجزات ان میں معراج بھی معجزات ہے، کرنا معجزہ ہے، پتھروں کا پیغمبر گرامی کے ہاتھوں پہ بولنا معجزہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پیغمبر گرامی کے اتنے اعجاز ہیں کہ جن کو مطلب شمار کرنا بھی بس میں نہیں ہوتا بندے کے، وہ سارے معجزات اپنے طور پہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ معجزات جتنے تھے وہ سب کے سب اس دور کے معجزے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو پیغمبر گرامی کو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے کہ جسے معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ ایسا ہے کہ جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، اور اس معجزے کی خصوصیت یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ جتنے بھی مشاہیر تھے وہ اس کو جب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بس تصور کرتے ہیں، جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے وہ اپنے آپ کو عاجز تصور کرتے تھے کہ قرآن۔ اور پھر قرآن حکیم نے بھی واضح لفظوں میں ان کو تحدی کی، ان کو اعلان کیا کہ اگر کر سکتے ہو تو کوئی ایک صورت اس کے مقابلے میں بنا کے لے اگرچہ تم بعض کے مددگار بھی ہو جاؤ پھر بھی اس قرآن حکیم کے مقابلے پہ کوئی صورت جو ہے وہ لے کے نہیں آ سکتے۔ جب ان کو کہا تو جب نہیں لا سکے
تو پھر ان کو کہا چلو چھوڑو، اگر تم مطلب اس قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکتے تو کوئی ایک سورت لے کے آ، حتیٰ کوئی ایک آیت بھی جو ہے وہ لے کے آ جاؤ، نہیں لے کے آ سکے، اس لیے کہ یہ قرآن اپنے اندر وہ اعجاز رکھتا تھا اچھا، کہ اس ایسی کیا فصاحت تھی، ایسی کیا بلاغت تھی جو کہ سب مل کے جو ہے وہ اس کا جواب نہیں لا سکتے؟ اس کو ذرا سا واضح فرما دیں۔ جی میں اس کو بھی عرض کرتا ہوں، آخری تھوڑی سی بات اس پہ عرض کروں کہ وہ قرآن حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ انا آتینا کل کوثر جو ہے اس کو کعبے میں لٹکا دیا گیا، کہ یہ گویا اس اعتبار سے 3 مصرے آپ سمجھ لیجئے کہ بنتی ہیں، 3 آیتیں جو ہے وہ بنتی ہیں کہ اس جیسی کوئی ایک آیت جو ہے وہ تم لے کے آ جاؤ، تو کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی ایک آیت بھی اس کی چوتھی جو ہے وہ بنا کے نہیں لا سکا جو اس معیار کی ہوتی، اس معیار کی ہوتی کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں لا سکا تھا۔ آخر پہ ایک بندے نے اقرار عجز کرتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز ثابت کرتے ہوئے اس کے نیچے لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، یعنی ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے، لیکن یہ تو کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں۔ اب سوال آپ کا کہ معجزے یعنی قرآن حکیم میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اعجاز ہے؟ تو فصاحت و بلاغت جو فصاحت، اس کے اعتبار سے علماء نے اس پہ بہت باتیں جو ہے وہ کی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہا گیا ہے کہ اس کے الفاظ کی خوبصورتی ایسی ہے کہ اس جیسے الفاظ جو ہیں وہ کوئی دوسرا بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے قرآن حکیم کے الفاظ کے معنی کے اعتبار سے عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا میں عرض کروں کہ قرآن جو ہے اس کے الفاظ ہیں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور پھر ان القرآن یفسرہ الزمن، یعنی قرآن جو ہے اس کی تفسیر زمانہ کرے گا، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ زمانہ کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم ایسی کتاب ہے کہ جو ہر دور میں اس کے مطالب و مفاہیم جو ہے وہ سمجھے جا سکتے ہیں، ہر دور میں اس سے مطالب جو ہیں وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں، یعنی یہ صرف اس زمانے کی کتاب نہیں تھی بلکہ آج بھی اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو آج بھی ہمارے لیے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ایک حقیقی معنوں میں ہمارے لیے ہی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ایک جملہ وہ میں نے کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی کیا کہ محمد اقبال بہت بڑے شاعر ہیں پاکستان کے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کے والد پاس سے گزرے، تو جس طرح ایک طریقہ ہے ہمارے ہاں قرآن ناظرہ پڑھنے کا، کیا جلدی جلدی بندہ قرآن جو ہے وہ پڑھتا رہتا ہے، تو وہ جلدی میں قرآن پڑھ رہے تھے، تیزی سے قرآن کو ناظرہ، یعنی وہ ایک یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ تیزی سے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے باپ پاس سے گزرے، تو انہوں نے کہا کہ محمد قرآن کو اس طرح پڑھ کہ جس طرح یہ تمہارے اوپر ہی تمہارے لیے ہی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہر زمانے کے ہر فرد کو مخاطب ہے، یہ بھی اعجاز ہے۔ باقی کتابیں ایسی ہیں کہ جو کتابیں جو ہیں وہ کسی خاص مخصوص دور کے لیے لکھی جاتی ہیں، قرآن حکیم قیامت تک کے ہر بندے کے لیے لکھا گیا، قیامت تک کے ہر بندہ جو ہے وہ اس کے الفاظ اور معانی دونوں میں ایسی عظمت پائی جاتی ہے کہ جو دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی از لحاظ فصاحت و بلاغت کے۔ پھر میں عرض کروں کہ یہ قرآن حکیم کی آیات الہی جو ہے وہ شعر نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ نثر بھی نہیں ہے، نہ اسے نثر والے اس کو نثر سمجھ سکتے ہیں اور نہ شعر والے اسے شعر قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا سابقہ جو ہے وہ اس دور میں موجود ہی نہیں تھا، یا وہ اشعار کہتے تھے یا وہ نثر کہتے تھے۔ قرآن حکیم جب سامنے آیا تو اس کا یہ اعجاز تھا کہ شاعر سمجھتے تھے کہ یہ شعر نہیں، اور نثر دان سمجھتے تھے کہ یہ نثر نہیں، یہ اعجاز قرآن حکیم ہے۔ اور پھر ایک بات اور میں اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں موسوی بھائی عرض کروں کہ قرآن حکیم عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کتاب کو لکھتا ہے تو اس کتاب میں اگر مطالب و مفاہیم کا تکرار کر دے تو اس
کتاب کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس میں دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لکھنے والے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو تکرار الفاظ کیا ہے، یہ تو مطلب اس میں تو بھرتی جو ہے وہ کی گئی ہے، گویا اس نے پوری طرح سے کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر تکرار کسی عام بندے مصنف کے کلام میں آ جائے تو وہ کلام جو ہے وہ معتبر نہیں سمجھا جاتا، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس میں تکرار ہے، تکرار بیان کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اس کی عظمت میں کمی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اس اعتبار سے بھی یہ اعجاز ہے۔ اور پھر میں عرض کروں کہ مٹھاس جو قرآن حکیم کے الفاظ و معانی میں ہے، اور پھر جتنی گہرائی قرآن حکیم کے الفاظ و معانی میں ہے، اتنی گہرائی بھی کسی اور کتاب میں موجود نہیں۔ یہ اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس جیسا میٹھا کلام اور اس جیسا عمیق کلام جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کسی کے ہاں موجود نہیں ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ عظمت قرآن کے حوالے سے جو ہے یہ مزاح بھی نہیں ہے، یہ قرآن حکیم جو کوئی قصے کہانی کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ تذکرے سابقین کے بھی موجود ہیں، لیکن اس کو قصہ گوئی کی کتاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں، بڑے میٹھے ہیں، بڑے پیارے ہیں، فصاحت و بلاغت بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، عمیق بھی بہت زیادہ ہے، گہرائی بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، جو دوسری کسی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔ یعنی اس حد تک اس کی گہرائی ہے کہ زمانہ اس کی تفسیر کرے گا۔ جوں جوں لوگ اس کے مطالب و مفاہیم کی طرف متوجہ ہوں گے، تب قرآن حکیم کی عظمت جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آئے گی، آتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، قرآن کی فصاحت بلاغت کے اوپر بھی کس طرح سے وہ موضوع ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ سالوں کے بعد، 15-18 سالوں کے بعد ایک نئی جنریشن ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، نئے دور کے تقاضے، نئے دور کے سوالات، اور کلام پاک جو ہے وہ ان کی اس علم اتہاس کو بجھا دیتا ہے، بجھاتا چلا آیا اور بجھاتا چلا جائے گا۔ بہت ہی اچھے انداز سے کہ کون کون سے پیغمبر کن کن موضوع کو لائے اور کیوں لے کر آئے، اس زمانے میں کیا کیا چیزیں رائج تھی جو اس سے بدرجہ اتم وہ علم وہاں پر ہونا جو ہے وہ ضروری تھا۔ اپنی بات کو مزید تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ کچھ اقرار ہے کچھ شخصیتوں کے تاریخ کے اندر کلام پاک کے حوالے سے کہ ولید بن مغیرہ کا قرآن کی عظمت کا اعتراف کرنا، اس کو تاریخ نے کس اعتبار سے لکھا ہے اور کیوں اس کو ذکر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی تاریخ میں موسوی بھائی میں عرض کروں کہ یہ بندہ جسے ولید بن مغیرہ مخزومی، ولید بن مغیرہ مخزومی اس کا نام، مخزوم سے اس کا تعلق، اور یہ شخص ایسا ہے کہ جسے حکیم عرب کہا جاتا تھا، صحیح، اور ریحانہ عرب کہا جاتا تھا، یعنی خوشبو، بہت بڑا بندہ ہے۔ میں اگر اس کی شخصیت کے حوالے سے عرض کروں تو قرآن حکیم نے اس کے بارے میں بہت ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا کہ جو مال و دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہت بڑا تھا، طاقت کے اعتبار سے اس کی اولاد بہت زیادہ تھی، مال کے اعتبار سے اس لیے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ تھا۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں، آپ متوجہ ہو جائیں گے، خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے۔ تاریخ میں جو بات ہے بہت بڑا بندہ بنا وہ بھی اسی ولید بن ہوئے۔ اچھا، وہ دور جس دور میں پیغمبر گرامی نے اعلان رسالت فرمایا تو مشرکین مکہ میں یہ بہت بڑا بندہ تھا، حتیٰ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر نبی بننا تھا تو اس ولید کو ہونا چاہیے تھا، یہ محمد تو یتیم ہے، یہ نبی کیسے بن گئے؟ یعنی گویا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اتنا بڑا بندہ تھا، حکیم عرب کہا جاتا ہے کہ اگر نبی آنا ہی تھا تو اسے جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال دانا بندہ تھا، اگرچہ مشرک تھا، اگرچہ کافر تھا، لیکن بہت بڑا دانا، مال و دولت والا بھی، اولاد والا بھی، یعنی از نظر مال بھی یہ بہت بڑا بندہ تھا، اور از نظر طاقت بھی یہ اولاد کے اعتبار سے بھی بہت بڑا بندہ تھا، اور سمجھدار بھی بہت زیادہ تھا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگ پیغمبر گرامی کی طرف کھینچے چلے گئے اور پیغمبر گرامی کی عظمت کے قائل ہوتے چلے گئے، اور آہستہ آہستہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ پریشان ہونے لگے کہ اب ہم کیا کریں کہ محمد مصطفیٰ کی تو دن بدن جو ہے وہ اہمیت جو ہے وہ بڑھتے جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے
پریشان ہو کے اس حکیم عرب یعنی ولید بن مغیرہ مخزومی کے پاس گئے، اسے اپنا بزرگ سمجھ کے اس کے پاس گئے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ محمد کا کیا کیا جائے۔ اچھا، یہ میں جو اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ دانا آدمی تھا، حکیم عرب اسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ مشرکین مکہ جب اس کے پاس آئے اور کہا کہ محمد کا کوئی حل بتاؤ، اس کی تو اہمیت دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، کیا کریں اس کے بارے میں؟ تو کہا کہ میں فیصلہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک محمد سے ملاقات نہ کروں۔ یعنی اس نے کہا کہ یک طرفہ میں فیصلہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوں۔ یہ بھی بڑے بندوں کی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے بندوں کی صفات میں سے ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں تو یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کریں بلکہ دونوں طرف سے بات سن کے فیصلہ کریں۔ جب اس کے پاس لوگ گئے مشرکین مکہ تو اس نے کہا نہیں، میں پہلے محمد سے ملوں گا اور محمد سے مل کے پھر میں کوئی رائے دوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے، کیا ہے کس طرح سے ہے، میں بعد میں رائے دوں گا۔ اچھا، یہ اس نے کہہ کے ان سے بہرحال کچھ مہلت طلب کی اور مہلت طلب کر کے کہا کہ چاند دن کی مجھے مہلت دو اور اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں۔ پیغمبر گرامی عام طور پہ کعبے میں خانہ کعبہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ حجر اسماعیل کے پاس پیغمبر گرامی تشریف فرما تھے کہ یہ ولید جو ہے وہ پیغمبر گرامی کے پاس گیا اور کیا کہ کہنے لگا محمد وہ جو تم اشعار پڑھتے ہو وہ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ جب کہا نا وہ اشعار کے جو تم پڑھتے ہو وہ مجھے بھی سناؤ، تو پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ اشعار نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یعنی اشعار جو ہیں وہ تو بے مقصد ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی ہدف اور مقصد نہیں ہوتا، وسیع طرز ان میں تو کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ کلام خدا ہے اور یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے کہا اچھا جو بھی ہے مجھے سناؤ۔ تو پیغمبر گرامی نے 13 آیات سورہ فصلت کی پڑھی اور جب پیغمبر گرامی اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت پہ پیغمبر گرامی پہنچے تو ولید جو ہے اس نے کانپنا شروع کر دیا۔ اس کے کہتے ہیں کہ وہ جو بال تھے وہ کھڑے ہو گئے اور ایک طرح سے وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں تحیر اور اتنا زیادہ حیران اور اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ فوری طور پر اٹھ کے اپنے گھر چلا گیا۔ جب اپنے گھر گیا تو چند دن کے لیے وہ اسی کیفیت میں رہا کہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ جب اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تو مشرکین مکہ نے اس کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ محمد کا جادو ولید پہ بھی ہو گیا، جس کی وجہ سے اب وہ ہمیں کچھ کہنے کی بجائے ہمارے سامنے جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہو رہا، آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا پتہ پھر مفسرین نے ایک بات کو نقل کیا ہے کہ ایک دن یہی ولید جو ہے وہ پیغمبر گرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے کہا کہ محمد وہ کلام جو تم کہتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ تو پیغمبر گرامی نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ یہ آیات جو ہیں وہ پیغمبر گرامی نے اس کے سامنے تلاوت کی۔ جب یہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی تو کہا جاتا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ولید اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ بنی مخزوم والے جو ہیں وہ جب اس کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ محمد کے بارے میں رائے دو، تو جو اس نے رائے دی وہ قرآن کے معجزے اور قرآن کی حقانیت پہ اس کی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو حکیم عرب سمجھا جاتا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ، خدا کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا، میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے، کلامن ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن، میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا۔ قرآن حکیم پہ
उस हकीम अरब ने ये मोहर लगा दी कि मैं बड़े बड़े लोगों के कलाम सुनता हूं, लेकिन ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी नहीं है। जिन का कलाम नहीं है, ये बाला तर है इंसानियत से, ये बाला तर है जिन्नों से भी। वल्लाह, कहता है खुदा की कसम, अन्ना लहू लहलावतन, इसमें इतनी मिठास है कि जिसकी हद नहीं है। इस कलाम हकीम में बहुत ज्यादा मिठास है। व इन्ना अलैहि लहलावा व इन्ना आलाहु मुस्मिरा, सुभान इसका अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंदी वाह, जो है, इसकी बुलंदी जो है वो समर आवर है, यानी उससे अल्लाह, इंसान को समर। इसका मतलब ये कि वो इकरार कर रहा है कि तुम्हारे अशार तो बेहदफ होते हैं, बेमकसद होते हैं, उसका नतीजा कोई नहीं होता, लेकिन ये कलाम खुदा जो है इसका असर होता है, नतीजा होता है, इसका फल होता है, लोगों की हिदायत के लिए है, लोगों की इस्लाह जो है वो करता है। व इन्ना अस्फलहु लमुग़दिक़, और इसका जो है वो नीचे वाला हिस्सा वो बहुत ज्यादा बारीक है, बहुत ज्यादा उसमें गहराई जो है वो पाई जाती है। यालू वला युला अलैह, इकरार करता है कि ये सब पे गालिब आ जाएगा, लेकिन इस पे कोई बंदा गालिब नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, सुभान अल्लाह। रब ने भी इस बात का इकरार किया कि जैसा कुरान है ऐसा कलाम किसी बशर के बस की बात नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी गुफ्तगू को नाज़रीन थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। उस जमाने की जो बात शख्सियात इसकी तारीख में रकम बंद किया, जिन्होंने कुरान के एक मौजज़ा होने के ऊपर, चाहे वो मुशरिक ही क्यों न थे, मगर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। क्योंकि हर इंसान की बाज एक्टिविटीज होती है, बाज किसी चीज के अंदर माहिर होता है किसी चीज में, तो वो उस कलाम की अहमियत को समझ जाता है। इसी तरह उतबा बिन रबिया ने कुरान के बारे में क्या कुछ कहा, तारीख ने क्या कुछ अलग बंद किया, क़िबला हमारे नाज़रीन के अज़ान आलिया तक पहुंचा दे। उतबा बिन रबिया, अर्ज करूं मैं मुस्लिम भाई, ये उतबा बिन रबिया कुरैश के सरदारों में से, मशहूर कुरैश। जब हजरत हमजा जो हैं वो मुसलमान हो गए, यानी उन्होंने पैगंबर गिरामी का साथ देने का ऐलान फरमाया चचा ने, तो मुशरिकीन मक्का जो हैं वो इंतहाई परेशान हुए। वो उनको इस बात का खतरा महसूस होने लगा कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो पैगंबर गिरामी का साथ दे रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा का नफूज जो है वो मुशरिकीन मक्का में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो मुसलमान होते जाएंगे, और बेतदरीज जो है वो हम तो कमजोर होते जाएंगे और मोहम्मद जो है वो ताकतवर होता जाएगा। एक दिन उतबा जो है वो अपने दोस्तों को इसी परेशानी में कि लोग दिन ब दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथ दे रहे हैं और बड़े बड़े बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा का साथ दे रहे हैं, हम कमजोर होते जाएंगे। एक दिन उतबा अपने दोस्तों में बैठा हुआ था कि कहने लगा कि मैं तुम परेशान ना हो, मैं अभी जाता हूं मोहम्मद के पास, और मैं जाके कुछ पेशनहाद, कुछ तजावीज, कुछ बातें मोहम्मद के सामने रखूंगा कि शायद वो कबूल कर ले और वो अपने इस काम से बाज आ जाए। यानी ये जो रिसालत और नबुव्वत का मामला है, यानी असल में वो पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन आला अहदाफ की तरफ तो मुतवज्जे ही नहीं थे। उनके ख्याल में ये था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ये जो सब कुछ कर रहे हैं इसमें उनकी कोई जाती गर्ज है, कोई जाती मकसद। और मैं अर्ज करूं कि उस दौर के अशार कहने वाले और नस्र कहने वाले, उनके शेर और उनके नस्र में भी उनकी जाती गर्ज होती थी। वो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कहते थे। अशार कहते थे अपने आप को बड़ा शायर कहने के लिए, नस्र कहते थे अपने मुफक्किर होने के लिए। लेकिन कुरान हकीम तो ऐसी किताब ही नहीं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने आप को मुफक्किर साबित करते, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हैं वो अपने आप को बड़ा साबित करते। ये तो हदफ ही नहीं था, ये तो मकसद ही नहीं था। यहाँ तो मकसद था हिदायत, यहाँ तो मकसद था इंसानियत की भलाई। लिहाजा ये लोग जो हैं इनके तसव्वुर में और था मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक तसव्वुर इनके ज़हन में। ये चाहते थे कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़हन में हुकूमत है तो इन्हें हुकूमत दे दी जाए, अगर उनका मकसद दौलत हासिल करना है
تو ان کو دولت جو ہے وہ دے دی جائے، اگر وہ کسی بڑے خاندان میں رشتہ چاہتے ہیں تو ان کو بڑے خاندان میں رشتہ جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ وہ اس کام سے باز آ جائے۔ یعنی انہیں محمد مصطفیٰ کی اس صلی اعلیٰ اللہ اہداف اور اس فکری بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یوتبا بھی کہنے لگا کہ میں کچھ پیشنہاد لے کے جاتا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو کہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ، یہ چھوڑو ان کاموں کو، جو تم چاہتے ہو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز تمہارے سامنے ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کرو، یہ جو تم نے ایک نیا دین جو ہے وہ پیش کیا ہے اسے جو ہے وہ بیان نہ نہ کرو۔ کرو۔ یہ سوچ کے جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں محمد مصطفیٰ کے پاس، تو جو صلی اس اللہ کے ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جائیں آپ اور جا کے بات کریں، ہم بھی اس بات پہ جو ہے وہ متفق ہے کہ آپ کو جا کے بات کرنی چاہیے۔ وہ اٹھا وہاں سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیغمبر گرامی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ محمد میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے پیغمبر گرامی کی خدمت میں پیش کی۔ جب پیغمبر گرامی کی خدمت میں وہ تجاویز جو ہیں وہ پیش کی تو پیغمبر گرامی بڑی توجہ سے اس کی باتوں کو سنتے رہے، بڑے آرام سے اس کی باتوں کو۔ میں عرض کروں پیغمبر گرامی کی سیرت طیبہ میں سے مسلم بھائی ایک یہ بھی ہے کہ پیغمبر گرامی کسی کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے، وہ کوئی بھی ہو، جب پیغمبر گرامی کے سامنے کوئی بات کرتا تھا تو تحمل سے سنا کرتے تھے۔ ظاہرہ مشرک تھا، تجاویز لے کے آیا، پیغمبر گرامی نے اس کی بات کو کاٹا نہیں، پیغمبر گرامی بڑے تحمل سے اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے بات کر کے چپ ہوا تو پیغمبر گرامی نے فرمایا افرغتا یا ابا ولید، اے ابا ولید کیا تو نے جو کہنا تھا کہہ لیا، تیری بات مکمل ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیری ساری تجاویز کا جواب ان آیات میں ہے جو میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ واہ، کہا کہ بتائیے۔ تو پیغمبر گرامی نے تقریباً 37 آیات سورہ فصلت کی تلاوت کی۔ پھر وہ آیات تلاوت کر کے پیغمبر گرامی سجدے میں چلے گئے، اور سجدہ کر کے جب سر اٹھایا تو کہا اے ابا ولید اللہ کے کلام کو سنا ہے؟ یہ میرا کلام نہیں تھا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہتے ہیں عتبہ ان آیات کو سن کے اتنا زیادہ متاثر ہوا، گویا جسے کہا جاتا ہے نا کہ کلام الہی کو سن کے وہ مجذوب ہو گئے، اور بڑی دیر تک اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے پیغمبر گرامی کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، بات کر ہی نہیں سکا۔ تحیر و پریشانی میں پیغمبر گرامی کے چہرے کی زیارت جو ہے وہ کرتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور اٹھ کے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ پیغمبر گرامی سے کوئی تحیر میں رہا، پریشانی میں رہا، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے کی زیارت کر کے اپنے دوستوں کے پاس گیا، اور اس نے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے چہرے کی طرف، اور وہ حیرانی میں تھا، سارے دوست جو ہیں وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے پریشان ہو کے۔ وہ تو نہیں بولا، اس کے ساتھی دیکھ کے کہتے نتیجہ کیا ہوا؟ تم جو گئے تھے تجاویز لے کے اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ تجاویز کہاں تک ہوا؟ کیا تم جو ہے وہ اس سے حاصل کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے محمد سے کلام سنا ہے، واللہ ما ہوا بالشعر، جو میں نے کلام سنا ہے وہ شعر نہیں ہے، ولا بالسحر، وہ جادو بھی نہیں ہے، ولا بالکہانہ، یہ کوئی اور جو ہے وہ شعبدہ بازی بھی نہیں ہے۔ یعنی اقرار کر رہا ہے اس بات کا، یہ مشاہیر قریش میں سے یہ بندہ ہے، اور دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے جو کلام سنا ہے نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانہ ہے۔ گویا ان مشاہیر قریش کا قرآن کو سننے کے بعد اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ شعر نہیں ہے، اعتراف کرنا اس بات کا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے
کہ دشمن بھی اس کو معجزہ ہی مانتے تھے، کوئی کلام ایسا مانتے تھے جو مافوق بشر ہے، جو انسان بشر ہے، بلند و بالا تر ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کی شیرینی، قرآن کی زیبائی، قرآن کی بلاغت ایسی ہے کہ جو خارق عادت ہے، جو لوگوں کی عادتوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، توڑ دیتے ہیں۔ آخری پوائنٹ ایک اور شامل کرتے ہیں، قبلہ کے ہمارے پاس 9 منٹ ابھی جو ہے وہ موجود ہیں، ایک کتنے منٹ ایسی شخصیت کا جو کہ 9 منٹ ہمارے پاس ہے، 9 منٹس، جو کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا شاعر کے نام سے تاریخ میں اس کو لکھا، طفیل بن عمر، اس نے قرآن کی عظمت کے بارے میں کیا کچھ کہا، قبلہ بھی پیش فرما دیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ بھائی آپ نے فرمایا طفیل بن عمر کے بارے میں، یہ بہت بڑا نا میٹھا شاعر تھا، بڑا پیارا شاعر تھا عرب میں اس دور میں۔ بعض اوقات مطلب آپ اس شعبے یقیناً آگاہ ہیں کہ شعراء کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ شعراء جب بات کرتے ہیں، اپنے شعر کہتے ہیں، تو مختلف لوگوں کے بعض سنجیدہ اشعار کہتے ہیں، بعض ایسے اشعار ہوتے ہیں جن کو سننے کے لیے بندے جو ہیں بڑے منہمک ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا شعر تھا جسے شیریں بیان کہا جاتا ہے، بڑی مٹھاس تھی اس کے کلام میں۔ یہ مکے میں نہیں رہتا تھا، ایک دن مکے میں آیا تو لوگوں کے ذہن میں، قریش کے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اس پہ بھی محمد کا اثر ہو گیا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑا شیریں بیان ہے، یہ تو جب بات کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کوئی طریقہ ایسا کریں کہ اس کو محمد سے ملاقات ہی نہ کرنے دیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بندے اس دور میں تھے وہ بھی حج کرتے تھے، طواف کعبہ جو ہے وہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ مکے سے آیا تھا، اگرچہ مشرک تھا، اگرچہ کافر تھا، لیکن اس نے کہا چلو میں محمد سے تو نہیں ملتا، لیکن میں اتنی دور سے آیا ہوں، یہاں مکے میں آیا ہوں اور کعبے کا طواف کیے بغیر چلا جاؤں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ بڑا منع کیا انہوں نے کہ پھر آ جانا، پھر طواف کر لینا، پھر تم نے جو ہے وہ کچھ کر لینا، لیکن اب کی مرتبہ نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں کہیں گرد و نواح میں محمد بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا کلام جو ہے وہ ہر بندے پہ اثر جو ہے وہ کر جاتا ہے، ضرور لہذا کلام اس کا اتنا کوئی سحر زدہ ہے کہ وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، وہ خاندانوں کو لڑا کے رکھ دیتا ہے، وہ ایسا اس کا کلام ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ سحر زدہ ہو کے تفرقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمارا ساتھی ہے، ہو سکتا ہے تو ہی ہمارا مخالف ہو جائے۔ وہ تو بندے کو بندے کے ساتھ نہیں رہنے دیتا اس کا کلام، وہ تو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ملاقات نہ کرو۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں طواف کعبہ کے بغیر، ہاں البتہ چونکہ تم مجھے کہہ رہے ہو اور تم میرے ہمدرد ہو، لہٰذا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں طواف کعبہ کے لیے جاتا ہوں، اپنے کانوں میں روئی جو ہے اس کو رکھ لیتا ہوں تاکہ محمد کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے اور میں طواف کر کے چلا جاتا ہوں۔ یہ پورا طریقہ جو ہے وہ سوچ کے جو ہے وہ آ گیا طواف کرنے کے لیے۔ دوران طواف بندہ سمجھدار تھا، بندہ بنا تھا، دوران طواف یہ طواف بھی کر رہا تھا اور پیغمبر گرامی پاس بیٹھ کے تھوڑا سا حجر اسماعیل کے پاس قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ میں جاؤں گا اپنے شہر اور وہاں پہ جا کے لوگوں میں جب بات ہوگی اور میں کہوں گا کہ وہاں پہ ایک نیا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ایک شخص ہے محمد جس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے، انہوں نے اگر مجھے پوچھ لیا کہ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو، وہ کیا کہتا ہے، اس کی باتیں کیا ہیں، تو میں اگر انہیں کہوں گا کہ نہیں میں نہیں جانتا اور میں جناب کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں نے تو روحی کانوں میں ٹھونس لی تھی اور میں تو اس سے ملاقات بھی نہیں کی اور ایسے ہی چلا آیا، تو لوگ مجھے کہیں گے عجیب تم آدمی ہو کہ تم اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور تم وہاں پہ گئے بھی ہو، سامنے دیکھا بھی ہے، اس سے بات ہی نہیں کی اور اس کے بارے میں کچھ چیز اور کوئی رائے ہی نہیں قائم کی۔ اس نے کہا یہ تو مطلب اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے قوم قبیلے کو جا کے کیا جواب دوں گا۔ بس یہی اس کے ذہن میں خیال آنا تھا کہ اس نے کانوں سے روئی کو نکالا اور روئی کو نکال کے طواف کعبہ کر کے جا کے محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھا اور جا کے پاس کے کہا محمد اب بتاؤ کہ تم کیا کہتے ہو۔
تمہارے پاس کون سا ایسا کلام ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سحر زدہ لوگ ہو جاتے ہیں، جادو کا اثر ہو جاتا ہے، وہ مجھے بھی سناؤ۔ اور اگر تمہارے کلام سے میں مطمئن ہو گیا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری بات اپنے تک نہیں رکھوں گا، بلکہ جو بندہ میرے ساتھ ملحق ہوگا میں ہر بندے کو تیری بات جو ہے وہ بتاؤں گا، یعنی میں تیری طرف سے مبلغ بن کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ کہہ کے پیغمبر گرامی کی خدمت میں آ کے جب کہا تو پیغمبر گرامی نے اس کے سامنے چند آیات پڑھی، جب پڑھی اس نے چار منٹ ہے واپس، ہاں اس نے اس بات کا اقرار کیا، طفیل نے اس بات کا اقرار کیا جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرآن حکیم کے الفاظ کو سنا تو اس نے عرض کی خدا کی قسم میں نے اس سے میٹھا کلام آج تک نہیں سنا، خدا کی قسم میں نے آج تک اتنا معتدل کلام نہیں سنا، جتنا اعتدال تمہارے کلام میں پایا جاتا ہے اتنا اعتدال میں نے آج تک کسی کلام میں نہیں سنا، اور میں نے نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ پھر جا کے کہنے لگا، پھر حضرت کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، محمد یہ بات سن لو، میں نافذ القول ہوں، یعنی میں اتنا طاقتور ہوں کہ میری بات لوگوں پہ مؤثر ہوتی ہے، میری بات لوگوں پہ اثر کرتی ہے، میں نافذ القول آدمی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم قبیلے میں جا کے تیرے اس آئین کی، تیرے اس دستور کی فعالیت کروں گا اور لوگوں کو تیرے دین کی طرف متوجہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے واقعات ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیے، ان تمام واقعات میں مشاہیر قریش، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا جب بھی انصاف کا ساتھ دیتے تھے، چاہے وہ مشرک رہے ہوں چاہے وہ کافر رہے ہوں، لیکن انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر اپنی اندر کی اس انسانیت کے پیش نظر کہ جو ایک عدالت فطری جو ہے موجود ہوتی ہے، اس کے پیش نظر بھی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرآن واقعا معجزہ ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ بہانہ ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جو ما فوق البشر ہے۔ یہی اس کا ان کا اقرار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اور یہ معجزہ جس طرح اس زمانے میں معجزہ تھا آج کے زمانے میں بھی معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ رہے گا، اور آج بھی اس کی تحدی، اس کا اعلان، اس کا چیلنج آج بھی دنیا کے ہر بندے تک موجود ہے۔ اس دور میں اگر کوئی پیدا نہیں ہوا، اب تو سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، اب تو لوگ بڑے سمجھدار ہو، لیکن قرآن کا آج بھی چیلنج ہے، کوئی ہے کہ جو اس جیسی صورتیں بنا کے لے آئے۔ میں کہا کرتا ہوں آج بھی کوئی کلام ہو، معصوم کا ہی کیوں نہ فرمان ہو، معصوم کا ہی کتاب کیوں نہ ہو، حتیٰ نہج البلاغہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ما فوق کلام البشر، جو بشر کے کلام سے بالا تر ہے، اس کلام میں بھی جہاں جہاں مولا علی کا کلام ہے، وہاں جہاں آیت آتی ہے وہ آیت اپنے طور پہ علیحدہ ہی نظر آتی ہے، وہ وہاں پہ بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بشر کے کسی کلام سے بھی یہ میل نہیں تھا، یہ ایسا کلام ہے کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ خالدہ معجزہ خالدہ رہے گا۔ بہت شکر گزار ہیں، بہت ہی ممنون ہیں، بہت ہی مشکور ہیں جناب علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب کے، آپ نے قیمتی مرتبہ پھر جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور پورے ماہ مبارک رمضان ہر ہفتے کے ہفتے جو ہے معجزے کے اوپر مختلف حوالوں سے معجزے کو، بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اس کو معجزے میں اور کرامات میں کیا فرق ہے، اس کے اندر بڑی کنفیوژن ہے، بعض دفعہ سحر اور جادو کو لے کر اس پہ جو ہے وہ شعبہ بازی کی جاتی ہے، اس پہ لے کر مختلف جو ہے وہ بہت ساری جہتوں کے ساتھ اپنے پورے ماہ مبارک کوشش کی کہ معجزے کو جو ہے وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اس کو ایک ڈیفائن کرتے رہیں اور تسلسل کے ساتھ لے کر آج بڑھے، اور آگے اس کے ایک نتیجے کے طور پر آخری ماہ مبارک کا ہفتے والا
پروگرام کہ قرآن ایک معجزہ خالدہ ہے. اس کے اوپر مختلف جو ہے اس زمانے کے جو تاریخ ساز لوگ تھے ان کی آرا کو شامل کیا گیا اور کچھ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ خدمت میں آرائز پیش کی گئی. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے اور ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 5 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.